الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم الدرس السابع والعشرون 27ویں سبق کی تمارین حل کرنے جا رہے ہیں۔ 27ویں سبق میں ہم نے افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھا تھا، کیا ہیں، کون کون سے ہیں، کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عمل کیا کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے۔ آئیے تمارین حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے افعال ناقصہ کتنے اور کون کون سے ہیں اور ان کا اسم اور خبر کسے کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ ٹوٹل 17 ہیں اور یہ کانا، صورا، اصبحا، اضحا، ظلا، باتا، ما بارحا، ما فاتیا، من فکا، ما داما، لیسا وغیرہ ہیں، اور ان کا اسم اور خبر کسے کہتے ہیں۔ دراصل یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ فعل ناقص کی خبر فعل ناقص سے پہلے یا اس کے اسم سے پہلے آ سکتی ہے یا نہیں؟ فعل ناقص کی خبر فعل ناقص سے پہلے اس وقت آئے گی کہ جب اس فعل ناقص کے شروع میں ما نہ ہو۔ ہاں، اسم سے پہلے آ سکتی ہے۔ کس صورت میں لیسا کی خبر لفظاً مجرور ہو جاتی ہے؟ جب لیسا کی خبر پر با حرف جر داخل ہو تو لیسا کی خبر لفظاً مجرور ہوتی ہے۔ جی، تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ فعل ناقص اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، غلط، اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ ہر فعل ناقص کی خبر پہلے نہیں آتی، ایسے افعال کی آتی ہے جن کے شروع میں ما نہ ہو۔ افعال ناقصہ کی خبر پر با آ سکتی ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر پر با کی بات نہیں ہو رہی، افعال ناقصہ میں سے صرف لیسا ایک فعل ناقص، اس کی خبر پر با حرف جر آ سکتا ہے۔ تمرین نمبر 3 جی، اس کا الف جزء درج ذیل جملوں پر مناسب فعل ناقص لگا کر اسے عمل دیجیے۔ آپ غور کریں، البقرۃ صفراء، اس کے شروع میں ہم مثلا لگا دیں کانا، تو یہ ہو جائے گا کانت البقرۃ صفراء۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کانا کو ہم نے کانت کیوں کر دیا؟ کیونکہ کانا فعل ناقص یہ چینج ہوتا ہے، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ ماضی کا معنی لینا ہو تو اس کے لیے ماضی کا، اور اگر مضارع آئندہ کا معنی لینا ہو تو اس کے لیے یکون آیا کرتا ہے، تو یہاں یہ چینج ہوگا کانت البقرۃ۔ ہاں، صفراء اس کی جو خبر ہے اس کے رفع کو ہم نصب سے بدل دیں گے، کانت البقرۃ صفراء۔ الطفلان نائمان فی المہد، اس کے شروع میں ہم کانا لگائیں گے، کانت طفلان نائمین فی المہد، کیونکہ نائمانی جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے جبکہ اس کی خبر حالت نصبی میں آتی ہے، نائمین فی المہد، اور تثنیہ کی حالت نصبی یا ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ اخو کا صدیقی، یہ اخو کا جو ہے یہ اسماء ستہ میں سے ہے۔ اس کے شروع میں ہم نے لگایا مثلا کانا یا سارا لگا دیتے ہیں، چلیں، سارا کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا، تو معنی بنے گا سارا اخو کا صدیقی، تیرا بھائی میرا دوست ہو گیا یا بن گیا۔ اچھا، اب اخو کا یہ تو درست ہے، جبکہ صدیقی یہ جو ہے اس کی خبر ہے۔ صدیقی جو ہے یہ ایسے اسماء میں سے ہے جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور ایسا اسم جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہو اور وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، لہٰذا یہ صدیقیہ نہیں ہو سکتا، یہ صدیقی ہی ہوگا کیونکہ اس کا اعراب تقدیری ہے۔ عدوی صدیقی یہ بھی اپنی حالت پر ہی رہے گا، کان عدوی صدیقی، کیونکہ عدو یہ بھی یا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، صدیق یہ بھی یا ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور یہ اسی حالت میں رہیں گے، کان عدوی صدیقی۔ المعلمات جالسات، المعلمات تو ٹھیک ہے، لیکن جالسات کی بجائے آئے گا جالسات، چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے
اور جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی کسرہ سے آتی ہے۔ تو پڑھیں گے ہم کانت المعلمات جالسات، المسلمون قائمون، اگر کانا لگائیں تو بن جائے گا کان المسلمون قائمین، حالت نسبی۔ اللبن حارن، اگر ہم سارا لگائیں تو صار اللبن حارن، دودھ گرم ہو گیا۔ الاشجار مثمرتن، تو ہم پڑھیں گے کانت الاشجار مثمرتن۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ الاشجار تو مذکر نظر آ رہا ہے، اس پر تو تانیث کی علامت نہیں ہے، تو آپ نے فعل کو مؤنث کیوں کر دیا؟ چونکہ یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو ہم پڑھیں گے کانت الاشجار مثمرتن۔ وجہہ مسودن، صار وجہہ مسودن، یعنی اس کے رفع کو نصب سے بدل دیں گے، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ھذا زاہدن، اس کے شروع میں ہم لیسا لگا سکتے ہیں، لیسا ھذا زاہدن، نصب آئے گی، جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ رفع ہے۔ جی 11 نمبر ہے جی النساء صالحات، اس کے شروع میں ہم کانا لگائیں گے لیکن مؤنث والا، یعنی آ جائے گا کانت النساء صالحات، چونکہ صالحات یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی کسرہ سے آتی ہے۔ داود اعبد البشری، یعنی جناب سیدنا داود علیہ السلام لوگوں میں، بشروں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، تو اگر اس کے شروع میں ہم کانا لگائیں تو ہو جائے گا کان داود اعبد البشری، یہ دال کے رفع کو ہم نصب سے بدل دیں گے کیونکہ یہ اعبد جو ہے یہ اس کی خبر واقع ہوگا۔ زید ابوکا، کانا زید اباکا، کیونکہ ابوکا جو ہے یہ اسماء ستہ میں سے ہے اور اسماء ستہ کا اعراب حرف سے آتا ہے، اور حرف سے یہاں حالت نسبی الف سے آئے گی، تو یہ بن جائے گا کانا زید اباکا۔ جی آگے جی، در ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ اس کا الف جوزی، کان الولد ذکی، یہاں غلطی یہ ہے کہ اس کی خبر پر نصب آنی چاہیے تھی، یہاں رفع ہے، تو درست ہوگا کان الولد ذکیا۔ یکون الکسلان محروم، یہاں اس کے اسم پر رفع آنا چاہیے تھا، یہاں نصب ہے، درست ہوگا یکون الکسلان محرومن، یعنی دونوں کا اعراب غلط لگایا انہوں نے، جو اعراب خبر کو دینا تھا وہ اسم کو دے دیا، جو اسم کو دینا تھا وہ خبر کو دے دیا۔ صار القاضیہ، قاضیہ فرحن، القاضی جو ہے یہ اس میں منقوص ہے اور اس میں منقوص کی حالت رفعی تقدیری ہوتی ہے، تو حالت رفعی لائیں گے صار القاضی، صار القاضی، رفع نہیں آئے گا کیونکہ تقدیری ہوتی ہے۔ صار القاضی فرحن، کانت البنات عالماتن، نہیں عالماتن نہیں بلکہ اس کی حالت نسبی یہ کسرہ سے آتی ہے، کانت البنات عالماتن۔ سوف یصیر الطلبۃ عالمون، یصیرو کے بعد الطلبۃ نہیں بلکہ رفع آئے گا یصیر الطلبۃ عالمین، چونکہ اس کی حالت یہاں پر نسبی آئے گی اور وہ آئے گی یا نون ما قبل کسرہ سے۔ فقیرن کانا زیدن، فقیرن جو ہے یہ کانا سے پہلے تو آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن زید پر رفع آئے گا، زید پر نصب نہیں آئے گی۔ فقیرن کانا زیدن۔ حریصن ما زال الفقیر، یہاں حریص جو ہے یہ ما زالہ سے پہلے نہیں آ سکتا کیونکہ ما زالہ ان افعال ناقصہ میں سے ہے جس کے شروع میں ما آ رہا ہے، لہٰذا جب ایسے افعال ناقصہ میں سے کوئی آئے جس کے شروع میں ما آئے تو اس کی خبر اس کے اسم سے پہلے تو آ سکتی ہے لیکن خود فعل ناقص سے پہلے نہیں آ سکتی، یہ درست ہوگا ما زال الفقیر حریصن۔ کان بکر بغنی، یہ با جو ہے یہ کانا کی خبر پر نہیں آیا کرتا بلکہ یہ لیسا کی خبر پر آیا کرتا ہے، تو درست ہوگا لیسا بکر بغنی۔ من فک الولدین متعلمان، من فک الولدان متعلمین۔ کان المؤمنون مفلحین، مؤمنون حالت رفع میں آئے گا جبکہ مفلحین حالت نسبی میں آئے گا۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم نے افعال ناقصہ کی تمارین کو حل کیا۔
میں درس کے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ افعال ناقصہ کا استعمال عرب کے کلام میں کثرت سے ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ایک تو ان قواعد کو بار بار ذہن میں لائیں، یاد کریں، پھر اس کا استعمال بھی کریں، چونکہ جتنا آپ استعمال زیادہ کریں گے اتنا ہی اچھے انداز سے قواعد آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے آئندہ کے لیکچر کا انتظار کریں، ہمارے ساتھ رہیں۔